بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ فرما دیجئے کہ ملک میں چلو پھرو، پھر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ آپ ان سے دریافت کیجئے کہ کس کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ کہہ دو یہ سب کچھ اللہ ہی کا ہے۔ اس نے اپنی ذات پاک پر مہربانی کرنے کو لازم کر لیا ہے۔ وہ تم سب کو قیامت کے روز جمع کرے گا کہ اس میں کوئی شک نہیں۔ جو خود ہی اپنے آپ کو نقصان میں مبتلا کر رہے ہیں تو یہ ایمان نہیں لائیں گے، اور اسی کی ہے وہ مخلوق جو رات اور دن میں بستی ہے، اور وہ سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے۔ آپ کہہ دیجئے کیا میں اللہ کے سوا جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے اور جو کھانے کو دیتا ہے اور کوئی اس کو کھانے کو نہیں دیتا، کسی اور کو معبود بناؤں؟ آپ کہہ دیجئے کہ مجھے تو یہ حکم ہے کہ میں سب سے پہلے اسلام قبول کروں اور تم مشرکین میں سے ہرگز نہ ہونا۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں اگر اپنے رب کا کہا نہ مانوں گا تو ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں، جس سے اس روز وہ عذاب ہٹا دیا جائے گا تو اس پر اللہ نے بڑا رحم کیا، اور یہ کھلی اور ظاہر کامیابی ہے۔ اور اگر تجھ کو اللہ کوئی تکلیف پہنچا دے تو اس کا دور کرنے والا اللہ کے سوا اور کوئی نہیں، اور اگر تجھ کو وہ کوئی نفع پہنچا دے تو وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور وہی اللہ اپنے بندوں پر غالب ہے، برتر ہے، اور وہی بڑی حکمت والا اور پوری خبر رکھنے والا ہے۔ آپ کہہ دیجئے سب سے بڑھ کر گواہی دینے کے لیے کون ہے؟ آپ ان کو بتا دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ ہی گواہ ہے، اور میرے پاس یہ قرآن بطور وحی کے بھیجا گیا ہے تاکہ میں اس کے ذریعے تم کو اور جس جس کو یہ پہنچے ان سب کو ڈراؤں۔ کیا تم واقعی یہی گواہی دو گے کہ اللہ کے ساتھ اور بھی معبود ہیں؟ آپ کہہ دیجئے میں تو گواہی نہیں دیتا۔ آپ کہہ دیجئے بس وہ تو ایک ہی معبود ہے، اور بے شک میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں۔ جن کو ہم نے کتاب دی وہ تو رسول کو پہچانتے ہیں جس طرح وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ جو اپنے آپ کو ہی ضائع کر چکے ہیں سو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔